औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मेट्रो वन पर हमारा प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी देखा जा रहा है, उन तमाम नाज़रीन की खिदमत में और जितनी समातें इस वक्त मुझे समात करें हैं उन तमाम की खिदमत में सैयदा ज़ैनब की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ही शाद व आबाद रखे, खुश रखे। और सबसे बड़ी बात जो सेहत है ज़िंदगी, आज जो हमारे प्रोग्राम का नाम भी है और इसी एतबार से मौज़ूआत यहाँ पर होते हैं, सेहत के हवाले से गुफ्तगू की जाती है, क्योंकि वाकई दर हकीकत सेहत है तो सब कुछ है। और हम जब अल्लाह के हुजूर सेहतमंदी के साथ सजदा रेज़ होकर दुआएं मांगते हैं तो वो रब्बे कायनात हमारी दुआओं को ज़रूर सुनता है। तो सेहत के लिए ज़रूर दुआ किया करें, क्योंकि सेहत है ज़िंदगी। जनाब, आज हमारा प्रोग्राम इसी बात पर हमने इब्तिदा की है अपने इस प्रोग्राम की। हमारे साथ मेहमान शख्सियत जो तशरीफ़ फरमा होते हैं, उन्हें आप जानते हैं, पसंद करते हैं। अल्लाह के फजल से जो ये इलाज करते हैं, हर्बलिस्ट हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में, तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इलाज करते हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। खुश आमदीद कहते हैं खुनज़ादा हाजी दीन मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व मिजाज बरकातुहू। बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ हमारे दरमियान एक मेहमान भी हैं और हाजी साहब की पेशेंट हैं, आसिफ, सफ़िया आसिफ इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में, और आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आपने मुझे अभी प्रोग्राम से कबल भी बताया और गुफ्तगू दौरान गुफ्तगू हमारी जब बात हो रही थी कि इनके बारे में आपको बताऊं कि सफ़िया साहिबा को लकवा हो गया था, यानी जिसमें मुंह का टेढ़ापन, और ये बहुत ही ज़ाहिर है बिलखुसूस ख़वातीन के लिए, क्योंकि ख़वातीन इस हवाले से बहुत कॉन्शियस होती हैं। और चेहरा जो है आपकी शख्सियत का आईनादार होता है। जब हमारे चेहरे के हवाले से कुछ ऐसे मसाइल किसी का शिकार हो जाए, ख़ुसूसन ख़वातीन, तो बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी का प्रेशर भी होता है। और एक औरत के अंदर जो एतमाद होता है, जो घरेलू काम काज है, पूरा रवैया है, हर माशरे का भी पूरा रवैया चेंज हो जाता है। तो इनसे जानेंगे कि ये कैसे आए हाजी साहब के पास, किस तरह रसाई हुई और उसके बाद कितने दिन इलाज हुआ। माशाल्लाह सफ़िया साहिबा, अभी तो आप मुझे बहुत बेहतर लग रही हैं, बिल्कुल माशाल्लाह से। शुक्रिया है, माशाल्लाह बहुत फ़र्क है। मैं जैसे ही मुझे हुआ, मैं पहले दिन तो मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे हो क्या रहा है। मैं एमरजेंसी में गई, उन्होंने कहा कि जी आपको लकवा हुआ है। अब वहाँ से जो दवा तो ली, लेकिन मुझे बुखार भी होता है, मैं हाजी साहब के पास जाती हूँ। अच्छा। मैं इनकी बहुत पुरानी मरीज हूँ। तो मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे आपसे, लेकिन हाजी साहब सबसे पहले इब्तिदा करेंगे आपसे कि जिस तरह से आप माशाल्लाह तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में, बेसिकली क्योंकि आप हर्बलिस्ट हैं तो हर्ब से अद्वियात भी तैयार करते हैं, और एक तवील रिसर्च के बाद दीगर आपने अद्वियात भी जो लेबॉर्ट्री से मंजूर शुदा भी हैं, और बहुत सारी अद्वियात आपने तैयार की हैं। क्या फरमाएंगे इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, अल्लाह कर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है। मैं बहुत तवील वक्त से रिसर्च कर रहा हूँ जड़ी बूटियों पे, और कोशिश ये थी कि उन अमराज का इलाज दरियाफ्त किया जाए जो आज तक दुनिया में नाकाबिल इलाज मानी गई हैं। जैसे दिल के अमराज हैं, आर्टिस्टिक आर्टिज्म है, CP चाइल्ड है, हेमोफीलिया वन बड़ी ब्रेन की बीमारी, और बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनका अभी तक दुनिया में इलाज ज़ीरो है। दिल की तो कुछ इलाज है, कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला ने बेहद करम की और अपने रब ने बहुत कामयाबी दी, लेकिन टाइम तो बहुत तवील वक्त लगा। जाहिर है हर किसी भी काम के इब्तिदा में मेहनत हमारे जरूरी है। पास सफ़िया बीबी आई तो पहले भी आती हैं, मुख्तलिफ जो मामला होता है, अल्लाह ने शफा भी दी, मसाइल भी हल किए, दोनों काम हुए, मसाइल भी हल हुए और शफा भी मिली, दोनों काम हुए। बल्कि वो ख़ानदान के वो लोग भी आते हैं। तो जब यही थी इनका मुँह टेढ़ा हो चुका था, तो मैंने पूछा क्या, तो ये बात नहीं कर पाती थी, वो बात समझ में नहीं आती थी। अच्छा। तो बोला कि लकवा हो गया। खैर इससे इलाज शुरू हुआ तो सुबहान अल्लाह, मेरे रब का बड़ा अजीम करम, ऐसे हज़ार लोग आ चुके हैं जिनका मुंह बिल्कुल टोटली, मतलब है कि ये ऊपर नीचे का ये ऐसा यूँ नहीं, बल्कि इस तरह निकला हुआ था। ये जिसे दहाना कहते हैं खास तौर पर। खाना नहीं खा सकते, चबा नहीं सकते। सही, बिल्कुल। मैं आपसे मज़ीद गुफ्तगू भी करूँगी इस हवाले से कि कितने अरसे से आप ट्रीटमेंट किया। एक वक्फे पर, क्योंकि हमें जाना है, एक वक्फा हमारे और आपके दरमियान हायल है, हमारे साथ ही रहिएगा।
وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب، اور آپ ہمارے اس پروگرام میں یعنی صحت ہے زندگی میں لائیو کال کے ذریعے بھی شامل ہو سکتے ہیں. اپنا مسئلہ یہاں پر بیان کیجئے. حاجی دین محمد صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں. آپ کے مسائل کے حل کے لیے ہی اور یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، سجایا گیا ہے، سنوارا گیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے. نمبر آپ کو اسکرین پر بھی دکھائی دیے جا رہے ہوں گے، اور نمبر ہم بھی بتا دیتے ہیں، آپ کو نوٹ فرما لیجیے. 0213486085 0213486085 یہ نمبر. آپ ہم اس نمبر پہ کال کیجئے، ہم سے بات کیجئے. حاجی دین محمد صاحب جہاں پہ تشریف فرما ہے، ان سے جو بھی آپ کا پرابلم ہے وہ شیئر کیجئے. جی حاجی صاحب، یہ کتنا عرصہ آپ نے ویسے علاج کروایا اور اس کے بعد حاجی صاحب کے پاس آئیں آپ؟ میں دوسرے دن ہی آ گئی تھی ان کے پاس. اچھا. کیونکہ مجھے رات کو ہوا، بلڈ پریشر میرا ہائی ہوا، میں ایمرجنسی میں گئی. انہوں نے بولا اس طرح ہو گیا، دوا دی، وہ دوا اس وقت کھائی، لیکن مجھے صبح یعنی 2 بجے کے بعد حاجی صاحب بیٹھتے ہیں، میرا بیٹا فوراً ان کے پاس لے کے آیا. اس نے کہا اماں کو ٹھیک کرنا ہے. کیسے رسائی ہوئی، کیسے بتایا آپ کو حاجی صاحب کے؟ حاجی صاحب کو میری ایک دوست ہے بہت اچھی، ان کی بھی فیملی انہی کے پاس آتی ہے. مجھے تھوڑا سا مائیگرین کا بھی مسئلہ تھا، تو بہت زیادہ مجھے تکلیف ہوتی تھی. تو اس نے مجھ سے کہا اٹھو اور فوراً چلو حاجی صاحب کے پاس. وہ مجھے لے کے آ گئی. تو میں مطلب جب میں آئی تھی بڑی نڈھال تھی اس وقت میں، اتنا مجھے مائیگرین میں بہت تکلیف ہوتی ہے. حاجی صاحب نے مجھے 7 دن بلایا دم کرنے کے لیے، اور دوا بھی دی، پرہیز. تو الحمدللہ اب جو مجھے ہر تیسرے دن اٹیک ہوتا تھا، ہر چھٹے دن ہوتا تھا، مہینے میں 4 ہوتے تھے، اب الحمدللہ 6 مہینے. یہ کتنا ڈیوریشن ہو گیا اس کو، آپ کے ٹریٹمنٹ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے لاسٹ منتھ ہوا تھا. اچھا، 1 مہینہ ہو گیا یعنی آپ کو علاج کرتا، اور 1 مہینے میں ماشاءاللہ اتنا میجر ڈفرینس نظر آ رہا ہے. بہت زیادہ الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو گھر والے بھی خوش ہیں آپ کے؟ گھر والے تو بس کچھ ہوتا ہے کہتے ہیں حاجی صاحب کو فون کرو. اچھا، اب اتنا اعتماد ہو گیا، اعتماد اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ کوئی بھی پرابلم آپ کو درپیش ہو تو آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ بالکل حاجی صاحب. میری اپنی بہن بھی ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ سول ہاسپٹل میں، تو وہ خود آتی ہیں حاجی صاحب کے پاس. بتائیے حاجی صاحب، ڈاکٹرز بھی آپ کے پاس علاج کروانے آتے ہیں؟ بہت ماشاءاللہ ہزاروں ڈاکٹروں نے علاج کروایا. وہ لاسٹ ٹائم بھی ہماری ایک بہن آئی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ وہ جن کا ہارٹ کا پرابلم تھا، تو وہ بتا رہی تھی کہ جب رپورٹ دیکھی ڈاکٹرز نے تو وہ شوق میں تھی، اور وہ خود بھی انہوں نے بھی پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھنے کے لیے دیا تھا، اور وہ جو حاجی صاحب نے دعائیں پڑھنے کے لیے دی تھی، وہ خاص طور پر جو ہے وہ ڈاکٹر نے، ہم نام نہیں بتا سکتے، لیکن یہ کہ انہوں نے خود اپنے پاس لکھی، اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ میں اب اپنے پیشنٹس کو وہ دعائیں اور وہ بتاتا ہوں لوگوں کو. بالکل. تو وہ اس ڈاکٹر کی میں تعریف پہلے بھی وہ دفعہ کر چکا ہوں، آج پھر کہوں گا، میں اس کا نام لینا چاہوں گا. اچھا. بہترین انسان ہے ڈاکٹر ناصر ریگ نام ہے، وہ کسی ہاسپٹل میں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں پروفیسر ہیں. خوشی کی بات ہے کہ اس نے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ شخص میرے پاس آیا تھا جو ناقابل علاج تھا، اس نے کہیں سے علاج کرایا، یہ ٹھیک ہوا، میں خوش ہوں. اس نے کہیں سے بھی علاج کرایا لیکن یہ ٹھیک ہوا، مریض میرا ہے لیکن میں بہت خوش ہوں. یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. اور یہ بہت کم لوگ نے باتوں کو پسند کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتا چلوں. ہمارے پاس ایک بچی کا علاج ہوا جس کی ایک آنکھ 3 سال سے 0 پہ چلے گئی تھی، ختم ہو گئی تھی روشنی. تو ایک آنکھ میں 20% روشنی تھی، ہمارے پروگرام میں آ چکی ہے. اس کا علاج ہوا. علاج ہونے کے بعد ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین دونوں آنکھوں میں روشنی ٹھیک ہو گئی. تو جو اس میں نے کہا جی آپ جا کے ٹیسٹ کرا لیں. ٹیسٹ کرانے کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب اس سے میاں اٹھا کے فال اس کے منہ پہ ماری، اس نے بولا نکلو یہاں سے، جاؤ کہیں اور جا کے علاج کرو. وہ گھر میں روتے رہے. میں آپ کو دونوں ڈاکٹروں کا فرق بتا رہا ہوں. میں جو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں دونوں انسانوں کو فرق بتا رہا ہوں. ڈاکٹر بعد میں لیکن انسان پہلے. وہ روتے رہے. پھر اچانک اس کا فون آیا روتے روتے. میں نے کہا کیا ہوا بیٹا؟ بولا یہ صورتحال ہے. بولا اچھا. میں نے کہا وہ میرے پاس آؤ. کسی اور ڈاکٹر دکھاؤ. تو بولا وہ جاننے والا نہیں ہے. ڈاکٹر ماجد آئی اسپیشلسٹ اللہ سے خوش رکھے سلامت رہے. میرے پاس زیر علاج تھا. تو اس سے میں نے فون کیا. میں نے بولا کہ یہ مسئلہ تو آپ سے. بولا میں کل آتا ہوں. آگے دیکھا. اس نے بولا جی صاحب خدا کی قسم ہے یہ فرق ہے، دونوں آنکھیں ٹھیک ہیں اس لڑکی کی. آج وہ اپنی زندگی میں خوش ہے. اگر اتنی سی بات اگر وہ اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے کہ بہن بیٹا چاچی مامی تائی، نہیں تو بولتا ہے کہ انسان کہ تم ٹھیک ہو چکی ہو، میں خوشی ہوئی، تو خوش ہو جاتی. یہ پازیٹیو رویے ہوتے ہیں. یہ پازیٹیو رویہ ہے. یہ مثبت تبدیلی انسان کے اندر، انسان کی فطرت میں ہوتی ہے یہ کہ آپ کسی کی کامیابی کو دیکھ کر اس کو سراہیں. کسی نے جو اگر آپ نے علاج کیا ہے لیکن اس بات کو ایکسیپٹ کریں. دیکھیں میں ڈاکٹر شاہ صاحب ہیں پی این شفا کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. جہاں مشرف صاحب کبھی بھی بیمار تھے وہیں آ کے علاج کراتے تھے پی این شفا میں. اس ڈاکٹر کی میں اتنی عزت کرتا ہوں کہ آپ یقین ماننا کبھی میرے پاس آپ بیٹھے ہوں وہ جب آتے ہیں نا میں شرمندہ ہو جاتا ہوں.
اتنی رسپیکٹ سے وہ آ کے ملتے ہیں, دور سے بولیں گے سر السلام علیکم, ڈاکٹر صاحب کیسے ملیں گے, بھائی معصوم آدمی ہوں. حاجی صاحب بولو معصوم آدمی کی کیوں حیثیت نہیں ہوتی ہے؟ نہیں سر, جو ہمارے پاس ناممکن تھا تمہارے پاس ممکن ہے. دیکھیں اس کی نواسی آٹزم پیدا ہوئی, اس کی بیٹی بھی ڈاکٹر ہے, خود بھی ڈاکٹر. انہوں نے فوراً کہا, بولا کہ ہمارے بس میں نہیں ہے. کیا بولا؟ ہمارے میڈیکل میں اس کا ٹریٹمنٹ نہیں. اسی لے کے پہنچی. آج وہ بچی ماشاءاللہ اتنی اچھی ہوگی, عام بچوں سے وہ آگے نکل چکی ہے. حاجی صاحب یہی تو بات ہے نا کہ انسان مرتبے سے بڑا نہیں ہوتا, کردار سے بڑا ہوتا ہے, رویوں سے بڑا ہوتا ہے. ڈاکٹر شاہ صاحب کی میں اتنی رسپیکٹ کرتا ہوں, اس کی بچی جو ہے اس کی بھی بہت عزت کرتا ہوں کہ اتنے قابل احترام لوگ ہیں کہ جتنی بھی تعریف کروں اللہ جانتا ہے بہت تھوڑی ہے. اتنا بڑا, اتنے بڑے عہدے پہ وہ ہے, لیکن اس سے سچ بولا کہ ہمارے بس میں میڈیکل میں نہیں ہے تو اس کا علاج کرانا ہے. کوئی نخرہ نہیں کیا, جتنا کہا تھا انہوں نے کام کیا. آج ماشاءاللہ بچی ٹھیک ہے. تو یہ باتیں اچھی ہیں. اب جیسے میں صفی کی بات کروں, ایسے جو مریض آتے ہیں یہ کھانا نہیں کھا سکتے, کیوں چبا نہیں سکتے. یا تو کھچڑی ہے, نرم کھچڑی ہے, یا دلی ہے, یا کوئی بھی چیز منہ میں ڈالی وہ پی لی, کیونکہ ان کے دونوں جبڑے آپس میں ملتے نہیں ہیں, کراس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کیسے یوں نکلتے ہیں, یوں سے اگر پانی بھی ڈالتے ہیں یہاں سے نکلتا ہے, یہاں سے ڈالتے ہیں یا کبھی یہاں سے نکل جاتے ہیں. تو یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ کا بڑا کرم ہے. ہمارے اس پروگرام میں بہت سے لوگ آ چکے ہیں اس سے پہلے بھی, کہ اللہ نے ایسی شفا دی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جن کو 6 سال سے منہ ٹیڑھے ہو چکی, یعنی کہ اوپر نیچے کا ایسا الگ الگ ہو چکا. پھر ان کے غذا کا کس طرح سے غذا جاتی ہے ان کے جسم میں؟ لیکوڈ منہ میں ڈالتے ہیں, پی لیتے ہیں بس. اچھا, چبا نہیں سکتے. صحیح. اور اب صفیہ صاحبہ آپ کھا رہی ہیں, پی رہی ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے؟ آرام سے چبانے میں, نگلنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اب دیکھیں نا, اب تو منہ میں ٹیڑھا پن بھی نہیں ہے, ورنہ بات کرتے میں یہاں منہ ہوتا تھا, یعنی مطلب اگر کوئی دیکھتا تو کہتا کیا ہو رہا ہے, منہ پکڑو. میں نے باندھ کے رکھا ہوا تھا اپنا منہ, پورے 20 دن تو اس طرح کر کے ٹائٹ پٹی باندھ کر کے رکھی ہوئی تھی. اب ماشاءاللہ سے کھانے میں, پینے میں, کسی قسم کی بات کرنے میں کسی قسم کی دقت نہیں. حاجی صاحب کچھ فرما رہے ہیں؟ زینب پہلے دن تو میں بھی اسی گفتگو نہیں سمجھ پایا تھا. صحیح جو بول رہی تھی نا, وہ پہلے نہیں پڑھ رہی تھی, اس طرح جو ہے تم سے پوچھتا کہ کیا بول رہی ہے, یعنی الفاظ بھی کلیئر نہیں نکل رہے تھے. ظاہر ہے وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے تو کس طریقے سے انسان. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان خود جس تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے, ہم صرف بات کر سکتے ہیں لیکن اس تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی دے, اور اسی لیے ہم نے اس پروگرام کا نام رکھا ہے کہ صحت ہے زندگی, کیونکہ ابتدائیہ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ واقعی صحت ہے تو سب کچھ ہے. میں تو حاجی صاحب بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ, جب لوگوں کو دیکھتی ہوں نا کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں, تو میں تو اس بات پر بھی شکر کرتی ہوں کہ پروردگار نے ہمیں زمین پر سجدہ کرنے والا بنایا. کم از کم زمین پر بیٹھ کر سجدہ کر رہے ہیں ہم اللہ کے بارگاہ میں. الحمدللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے, کیونکہ میرا ماننا ہے کہ میرا رشتہ زمین سے ہے. میں چل پھر رہا ہوں تو زمین کے اوپر, جب میرا وقت آخری آئے گا تو زمین کے اندر میرا رشتہ سے قائم رہے گا, وہ قائم رہنا چاہیے. میں اس بات پہ بہت خوش ہوتا ہوں کہ ہم اللہ سے پیار کریں, رسول سے, قرآن سے پیار کریں, انسان سے پیار کریں, اس زمین سے پیار کریں. بڑا پیارا رشتہ. ابھی تو حکم ہے نا کہ زمین پہ اکڑ کر مت چلو. اکڑ بیکار چیز ہے. دنیا کی سب سے گھٹیا ترین چیز جو ہے نا, سب سے گھٹیا گندی چیز وہ اکڑ ہے. نہ تکبر کو پسند کیا. تکبر اکڑ وہ ہی خاندان کے آگے پیچھے والے. تکبر ہے اور اکڑ ہے وہ ایک ہی خاندان کے آگے پیچھے, فرق نہیں ہے. اچھا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ فہد بات کر رہا ہوں کراچی سے, فیڈرل ایریا سے. لائن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے ہماری. ہیلو جی, لائن غالباً ڈراپ ہو گئی, تو ہم بات کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ واقعی حسد ہو گیا, یہ تکبر ہے, جلن ہے, لوگوں کی کامیابی سے جلنا ہے, ان کو دیکھ کر حسد کرنا ہے, یہ ساری واقعی ایسی روحانی بیماریاں ہیں, ان کا بھی علاج بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. یعنی ایک کتاب ہے پوری, ہاں, جو آپ نے جتنی باتیں بتائی ہیں نا, جو آپ نے کہا, تو یہ سب ایک پوری کتاب ہے. اچھا حاجی صاحب, ہمارے پاس اس کا علاج ہونا ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ کردار سازی میں یہ چیزیں بہت زیادہ میجر جو رول پلے کرتی ہیں, بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں کسی بھی شخصیت کو پنپنے میں, کسی بھی شخصیت کے بنانے میں, سنوارنے میں, اور اس کو ایک بہترین شہری بنانے میں, کیونکہ ایک مکمل پیکج ہے. اور جب ایک مکمل پیکج کسی انسان کے اندر موجود ہوتا ہے تو وہ کسی بھی سوسائٹی میں جاتا ہے, کسی بھی شعبے میں جاتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے, بڑی کامیابی ملتی ہے. اور صرف اس شخص کو نہیں بلکہ پورے
ادارے کو کامیابی ملتی ہے. جہاں جائے گا، جہاں بیٹھے گا، جہاں اٹھے گا، جہاں اس کی گفتگو سنی جائے گی، اس کا اس پہ اثر ہوگا. جی بالکل صحیح. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم سب کو اسی طرف آنا چاہیے اور یہی سب کچھ کرنا چاہیے. اچھا حاجی صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا کہ امراض قلب جو دل کے امراض ہیں، آپ نے کہا کہ دل میں جو سوراخ تھا، اور ہمارے پاس ایک پیشنٹ بھی آئی تھی، چھوٹی سی بچی بھی تھی، اور بچے اس میں تو اب تو خیر عمر کی کوئی قید ہی نہیں ہے. کسی مرض میں بھی میں دیکھتی ہوں حاجی صاحب کہ کسی عمر کی کوئی قید ہی نہیں ہے، کہ کسی بھی ایج گروپ میں یہ امراض لوگوں کو ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ دل کے امراض کا جو علاج آپ نے تجویز کیا. میں آج آپ سے کچھ بات شیئر کروں کہ میں نے خود ایک کرب ایسا اٹھایا کہ ایسا نقصان جو ناقابل اطلاقی نقصان ہوا. میں نے ریسرچ کی، بہت زمانہ لگایا، دل پہ کام، دل کی بیماریوں پہ کام کیا، اس پہ بلوکج بھی کیا، وال بند ہیں، شانے بند ہیں، بڑی کامیابی سے علاج ہوا، ٹھیک ہوئے. اور لوگ ماشاءاللہ آج 15 سال سے 20 سال سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ کا شکر الحمدللہ. اور ہارٹ ڈیمیج جو سے پٹھے سوکھ جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، دل سوکھ جاتا ہے، اس کا بھی کیا تو الحمدللہ بڑی کامیابی ملی. لیکن دل کے سوراخ کو میں نے اتنی اہمیت نہیں دی تھی کہ یہ تو میں نے عام سنا تھا کہ ڈاکٹر آپریشن کرتے بند کر دیتے ہیں، معمولی بات ہے. جب کسی کرب سے گزرنا پڑا، گزرنے کے بعد 2008 میں نے دل کے سوراخ پہ ریسرچ شروع کی. دل کے سوراخ پہ ریسرچ شروع کی تو اس میں جڑی بوٹیوں سے، قرآن پاک کی آیتوں سے جو بھی اس میں علاج دریافت کیا، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے وسیع حصے میں ہمیں کامیابی دی کہ جو سوچنا ممکن نہیں ہے. کسی دل میں 1 سوراخ ہے یا 4 سوراخ ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ مہینہ 20 دن میں رزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو بچی میرے پاس آئی تھی، اس کو مہینے بھی نہیں ہوا، لیکن وہ بچی اب بھاگ دوڑی، جو بچی چلنا پھرنا ممکن نہیں تھا، ناخن نیلے اور نیلے، وہ آئی تھی ہمارے پاس، دیکھا ہم نے. لیکن اب وہ بچی بھاگتی پھر دوڑتی ہے، آتی ہے، اسلام کرتی ہے. بڑا پیار تھا اس بچی پہ. اس سے پہلے بہت سے لوگ بچوں کا علاج ہوا، چھوٹی سی مثال دوں کہ اورنگی ٹون سے کسی پہاڑی پہ کوئی ڈرائیور ہے، اس کا گھر تھا، وہ بہت اونچائی پہ تھا. اس کے گھر کی 55 سیڑھیاں گھر جانے کے لیے. تو وہ بچے کو اپنی گود میں اٹھا کے لے کے جاتے تھے، اوپر سے نیچے لے کے آتے تھے. اس کا علاج شروع ہوا الحمدللہ ثم الحمدللہ. 8-10 مہینے سے علاج ہوا. اب وہ 55 سیڑھیوں میں وہ بچہ اپنا 8-10 کلو کا بیگ، اسکول کا بیگ، کندھے پہ لاد کے چڑھتا ہے، اترتا ہے، اور اپنی زندگی میں ٹھیک ہے. اچھا، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے. اس امید پر وقفے پر جا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اخوندزادہ حاجی دین محمد صاحب، جو کہ آپ کو بہت ہی پیارے انداز سے دیگر امراض جیسے امراض قلب ہے، آنکھوں کے امراض ہیں، بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج بتا رہے ہوتے ہیں، اور بہت پیارے انداز سے بتا رہے ہوتے ہیں. اور ہم بہت شکر کرتے ہیں اس رب کائنات کا کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم آج بول رہے ہیں، آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں. اور جس طرح سے حاجی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، صفیہ آصف یہاں تشریف فرما ہیں، ان کے ایک مثال ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟ جی کیا سوال کیجیے گا؟ میرا سوال یہ ڈاکٹر صاحب سے، ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ڈائگنوز ہوا تھا، جو کہ پہلے یورک ایسڈ لیول تک محدود. اچھا. اس بار یورک ایسڈ تو صحیح آئے، لیول تو گاؤٹ پہ بھی ہے، تو کافی جوڑوں میں درد رہتا ہے، یعنی ہاتھ کے پنجے میں، انگوٹھے میں، شولڈر میں. تو ایلوپیتھ کی جو دوائیں ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے ایمرجنسی میں پین میں گیا تو استعمال تو کی، لیکن ایک دوا تو میں 3 ہفتے سے استعمال نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ان کے کانٹرا انڈیکیشن اور سائڈ افیکٹ اتنے ڈراؤنے ہیں کہ آپ یقین کیجئے مجھے آرتھرائٹس تو ٹھیک ہوتا ہوا لگ رہا ہے، باقی قبرستان نظر آ رہا ہے. تو اس لیے وہ میں سوچا تھا کچھ ہربل اور اس طرح کی ٹریٹمنٹ ہو، کیونکہ نیچر سے جتنا قریب ہوں گے ممکن ہے وہ جلدی ٹھیک ہوں گی چیزیں. ٹھیک، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ ٹی وی سے جواب سنیے گا. جی ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ. شخص نے جو کچھ کہا سچ کہا، کیونکہ جو دعائیں اس میں دیا تھی اسٹیرائڈس، اس کے علاوہ دوسری کوئی دعا نہیں ہوتی، جس سے باقی نقصان قدرتی طور پہ تکلیف کم ہوتی ہے، علاج نہیں ہوتا، تکلیف دب جاتی ہے، پھر اسٹارٹ ہو جاتی ہے.
تو اس کے نقصانات بہت بھیانک ہیں. یہ اگر میرا سن رہے ہیں میں ایڈریس بتا دیتا ہوں بھائی. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بہادر آباد 4 مینار چورنگی کونے پہ ڈھاکہ اسٹریٹ ہے, اسی گلی میں اندر آ جائیں. آگے بورڈ لگا ہوا ہے حاجی دین محمد کا, وہیں آپ اوپر آ جائیں. روزانہ دوپہر 2 سے 8 کا ٹائم ہوتا ہے. صرف ایک دن اتوار کا جو صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. آپ اپنے ساتھ 2 بوتلیں پانی لے کے آ جائیں. کوئی دعا کھا کے نہیں آنا. آپ کی کتنی بھی تکلیف ہے وہ برداشت کر لینا. آپ میرے پاس آنا. میرا کوئی دعویٰ نہیں, بڑا معصوم آدمی ہوں, دنیا کا عاجز ترین انسان ہے, میری کوئی حیثیت نہیں. حیثیت میرے رب کی جو سب کو شفا دے رہا ہے. بے شک. لیکن اس اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ میرا ایمان اٹل ہے کہ میرے پاس سے آپ ہنستے مسکراتے جائیں گے, وہ تکلیف آپ کی بہتر ہوگی. آپ ہربل آپ لے سکتے ہیں. جو ڈاکٹری دوائی ہے وہ ایک دم بند نہیں کرنا ہے کہ وہ بہت برا زہر ہے, تم چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا. اور جیسے آپ کم لے لو, زیادہ نہ لو, کم لو. لیکن جب آپ ریکور ہو جاؤ کم از کم 70% تک, تو وہ دعا کم کرتے 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 اسے اینڈ کر دینا. کیونکہ جڑی بوٹی میں نقصان نہیں ہے اگر اس پہ کسی نے کچھ کام کیا ہو تو. یہ نہیں کہ آپ نے کہا تو میں نے سنا, میں نے کہا تو انہوں نے سنا, یہ نہیں. کسی نے ریسرچ کر کے کچھ حاصل کیا ہو تو وہ بات کام کی. جیسے میں نے چند دن لگائے, 34-35 سال سے میں اس فیلڈ میں محنت کر رہا ہوں, کہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ میں اللہ سے رسول کی رضا سے میں انسان کی بقا سلامتی کے لیے کیا کر سکتا ہوں. بے شک بے شک. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا سوال کیجیے گا؟ اللہ تعالیٰ. سر میں حاجی صاحب سے بات کرنی ہے. جی بالکل سماعت کریں, آپ سوال کیجیے. سر میں حاجی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے 2 سال ہو گئے, ہمارے اولاد بھی ہو رہی ہے, تو اس سلسلے میں ان سے کوئی بات کرنی تھی. جی آپ ٹی وی سے جواب سنیے گا. بہت شکریہ آپ کی کال کا. کہ وہ تمام لوگ جن کے یہاں اولاد نہیں ہیں, پہلے تو اپنے ٹیسٹ والے میاں بیوی, اور جس میں کمی ہے اس کا علاج کروا دیں. ٹھیک ہے, پہلا کام. دوسرا کام یہ ہے کہ وہ تمام لوگ سورہ مریم 1 دفعہ, سورہ ملک 7 دفعہ. صحیح. پہلے قرآن پاک کا پہلا رکوع الف لام میم 7 دفعہ, سورہ مریم 1 دفعہ, سورہ ملک 7 دفعہ, سورہ ناس 41 دفعہ ڈیلی پڑھ کے دعا مانگے, پانی کے میاں بیوی پیتے رہیں. جب عورت امید سے ہو جاتی ہے تو وہ اس عمل کو کنٹینیوز رکھتی ہے, پھر چھوڑ کو پلانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پیتی رہے گی. بچے کی پیدائش تک یہ قرآن پاک کا عمل ساتھ مسلسل چلتا رہے گا, اس سے نہیں روکو گے. ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں نے غلطی کیا کی ہے, وہ غلطی یہ کی کہ اب ان کو امید ہوگی بچہ 1 مہینے کا 2 مہینے کا ہو گیا, انہوں نے چھوڑ دیا. چھوڑ دیا تو اس سے کیا ہوا, نقصان ہو گیا. پھر بھاگے چلاتے ہیں کہ حاجی صاحب امید ہوئی تھی لیکن ختم ہو گئی. بھائی کیوں ختم ہوئی, کیسے ختم ہوئی, ذرا مجھے تفصیل تو دے دیں. بولا جی وہ امید ہو گئی تھی, ہم نے قرآن چھوڑ دیا تھا. میرے بھائی بہن جو بھی ہے, قرآن کو نہ چھوڑو, اللہ سے رشتہ جوڑو, اللہ رسول سے رشتہ جوڑو, قرآن سے رشتہ جوڑو, نماز سے رشتہ جوڑو. یہاں فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصان کہیں نہیں ہے. یہاں بھی, قبر بھی, محشر میں, ہر جگہ فائدہ ہی فائدہ. اور جو بھی آپ حاجی صاحب دعائیں بتائی جاتی ہیں اور اس کا جو ڈیوریشن ہے اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ. اور اچھا ایک سم ٹائم میں نے یہ بھی دیکھا حاجی صاحب, اکثر ایک ابھی میرا جانا ہوا تو بچوں کے آنکھوں میں فرق آ جاتا ہے, آنکھیں چھوٹی بڑی ہو جاتی ہیں, اس کا کیا علاج ہے؟ الحمدللہ اللہ اکبر. مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں, یہ آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس آپ کی عمر کے, میری عمر کے لوگ بھی, یہ چھوٹے بچے بھی لے کے آتے ہیں, ایک آنکھ مکمل ہے, دوسری آنکھ بہت چھوٹی سی, اس میں روشنی نہیں ہے. اس مرض کو کہتے کیا ہیں؟ الگ الگ ہے. کوئی کہتے ہیں چوٹ لگنے سے ہوا ہے, بچپن میں گر گئی تھی بچہ گر گیا تھا, آنکھ میں لگی, چوٹ لگی, وہ آنکھ چھوٹی ہو گئی ہے, اس میں روشنی نہیں ہے. بلکہ بہت سے لوگوں کی تو یہ پلک دونوں بند رہتی ہیں, صرف ایک آنکھ ہوتی ہے. وہ بولتے ہیں کہ اس لیے آنکھ اتنی چھوٹی ہوگی, دونوں پلکیں بند ہو گئی ہیں. اگر زبردستی کھولو کھل جاتی ہیں, پھر بند ہو جاتی ہیں. الحمدللہ اللہ کا مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں. ہمارے پاس ایسے بہت سے بچوں کا علاج ہوا ہے, بالکل ٹھیک ہے, دونوں آنکھیں برابر بھی ہو گئی اور روشنی بھی آ گئی. کسی کو جلدی, کسی کو ٹائم لگا, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو گئے. اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے, تب گواہ میری حیثیت نہیں ہے. حیثیت اس رکھ کی جو میری علاج رکھتا ہے, میں کیا, میری اوقات کا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ میری علاج رکھتا ہے, اور وہ معجزے ہم نے دیکھے, جس کی کوئی حد نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ظفر صاحب ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں, اس کی بڑی پیاری سی بچی تھی, وہ بچوں کو لے کے ہیل پارک کھیلنے کے لیے, بچوں کو لے کے ہیل پارک, تو جس سے بچے وہ کھیلنے لگے, کیا نام ہے, کرکٹ کھیلنے لگے. بچے نے شاٹ مارا اور گیند جا کے بچی کی آنکھ میں لگی, آنکھ پھوٹ گئی. وہ اس کو لے کے گئے پینے شفا, وہاں جا کے کیا تو آنکھ بچی کی چھوٹی ہو گئی, ذرا سی رہ گئی, اور روشنی ختم ہو گئی. جی تو اس طریقے سے ماشاءاللہ وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہوئی. نہیں بالکل صحت اللہ رب العزت دینے والا ہے. بالکل. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, جی کیا سوال کیجیے گا؟
मुझे अपने वालिद साहब के बारे में मालूम करना है कि उसका दैनिक तवाज़ुन सही नहीं है अच्छा, और रात को तो बहुत ज़्यादा सारी रात जागते रहते हैं। जी आप कहाँ से बोल रही हैं? सारी रात जागते रहते हैं वो। जी क्या बोल? सारी रात जागते रहते हैं। बहुत नहीं, शुक्रिया, आप टीवी से देखिए, जवाब सुनिएगा बहन। मैं इसका जवाब और देता कह रहे हैं सारी रात जागते रहते हैं, तोड़ फोड़ भी करते हैं और किताब उनका कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा हूँ। अच्छा, इसका किताब भी कंट्रोल नहीं हो रहा और शायद उन्हें माइग्रेन वो शायद उन्हें वो अल्जाइमर है। अच्छा बहन आप टीवी से जवाब सुनिएगा, हाजी साहब आपको बताते हैं। जी कराची में रहने वाले जो भी लोग हैं मेरे पास आए, बेहतर रास्ता तो यही है, मरीज को देखे बगैर कोई फैसला नहीं होता। अपने साथ 2 बोतलें पानी ले आएँ और ये दिमाग के मरीज़ के लिए सूरह रहमान की ये आयत फ़बी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसको गिनती ना करें, कसरत से पढ़ के दुआ मांगें और पानी फूके पिलाते रहें, वो वही पानी सर पे लगाते रहें। चंद दिन के बाद आपको खातर ख्वाह फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, आप देखते रहेंगे। इसके बारे में ये बता दूं कि ज़िंदगी में कोई भी मामला है, कोई भी मुश्किल है, कोई भी तकलीफ है, लेकिन इस आयत को कसरत से पढ़ के दुआ मांगो, तुम्हारा मामला हंसते मुस्कुराते हाल हो जाता है। वो पानी फूक के साथ पीते रहो। बाकी जितने भी कराची में रहने वाले हैं, पाकिस्तान में जहाँ से जो आना चाहते हैं, मेरा एड्रेस बहुत आसान है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि मेरा एड्रेस बादराबाद 4 मीनार चुरंगी कोने पे ढाका स्वीट है, उसी गली में आप अंदर आ जाएँ। आगे बोर्ड लगा हुआ है अलखाज ज़रादीन ममनून का, वहीं ऊपर आ जाएँ। दोपहर 2 से 8 का टाइम रोज़ाना का है। एक दिन इतवार का सुबह 10 से 2 का टाइम होता है, जो पहला तो उससे पहले देखते हैं। ठीक है, एक मजीद कॉलर है, नुज़रत है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नुज़रत, क्या सवाल कीजिएगा? जी मुझे हाजी साहब से बात करनी थी। जी बिल्कुल। अपनी बेटी के सिलसिले में, मेरी बेटी है, उसको शादी को 6 साल हो गए हैं और उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही है, और एक दफ़ा पिछले 2-3 महीने पहले उम्मीद हुई थी लेकिन वो 6 हफ्तों का होकर ख़त्म हो गया। तो वो डॉक्टर्स कहते हैं कि PCOS है और वो उसको आपके एग्स मैच्योर नहीं होते हैं। तो प्लीज जरा, अभी कुछ बता रहे थे हाजी साहब लेकिन मैंने जरा देर से खोला टीवी, तो जरा तो मुझे इस बच्ची का इलाज बता देंगे, कुछ हो सकेगा? बच्ची लंदन में होती है, मैं यहाँ दिखा नहीं सकती आपको लाके ना, तो मुझे इसलिए बता दें प्लीज। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी कॉल का। आप टीवी से जवाब सुनिएगा। जी हाजी साहब। लंदन में बच्ची रहती है तो ये चाहें तो उनको दुआ लेके भेज सकती हैं। अगर उनके अंडे में छोड़ी हो तो बड़ा मसला नहीं है, ठीक हो जाते हैं। हम बता चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने क्योंकि अभी ज्वाइन किया तो हम दोबारा बता दें। सूरह बकरा का पहला रुकू 7 दफ़ा, सूरह मरियम 1 दफ़ा और सूरह मुल्क 7 दफ़ा, सूरह नास 41 दफ़ा। सबके अव्वल आखिर दुरूद 11 माथा पढ़ के दुआ मांगे, पानी फूके, मियाँ बीवी पीते रहे। सिर्फ औलाद के लिए नहीं, ज़िंदगी में जितने मामला इसी में दुआ मांगो। सही, वैसे जिस तरह अभी आपने बताया कि फ़बी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, आप इसको बच्चे की पैदाइश तक ना छोड़ें, बच्चे की पैदाइश के बाद छोड़ दें, सही, तो अल्लाह करम करे, करम होगा इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है। और हाजी साहब जो आप बता रहे थे आँखों के हवाले से, जो दीगर अमराज हैं, अभी आपने आँखों की पुतलियों का और आँखों का जिस तरह से छोटा बड़ा हो जाना या भैंगेपन का भी आपने बताया था लास्ट टाइम, एक बच्ची आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आँखें की जो भी अमराज है उनका बेहतरीन इलाज है, सिवाय इसके कि उनकी आंखें इस तरह ख़त्म ना हो कि वो बिल्कुल हर चीज़ ख़त्म हो चुकी हो। और आँखों के लिए ख़ास तौर पर ज़हन ये ज़रूरी है कि जो रोशनी ख़त्म होती है, बकौल मेडिकल साइंस के पीछे से जो नसें आ रही हैं आँखों को वो सूख गई हैं, उसका अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इलाज है। ये हमारे पास जितने लोगों का इलाज हुआ है जिनकी आंखें 3-3 साल से ख़त्म हो गई थी, उसका बैकग्राउंड ये था कि अंदर से नसें सब सूख चुकी थी, वो तमाम नसें दोबारा बहाल हुई। बहाल होने के बाद उनकी आंखों में रोशनी आई। और हाजी साहब जिस तरह से आप बहुत ही इंकिसारी के साथ, आजिज़ी के साथ ये कहते हैं कि मैंने कुछ दिन रिसर्च किया, और वो दिन बताएं कि 30-35 साल के रिसर्च कोई मामूली रिसर्च नहीं होती है, एक ज़िंदगी का एक अरसा होता है जो उस तगदो में इंसान गुजारता है। तो ये बहुत बड़ी बात है और अल्लाह ताला आपके अंदर ये आजिज़ी इंकिसारी को कायम रखे। जब भी बंदा, जब कहते हैं ना जितना फलदार दरख्त होता है वो उतना ही झुकता है, तो बंदे में जब इंकिसारी होती है, आजिज़ी होती है, तो रब ताला नियतों के हाल जानता है, वो शिफा देता है बेशक, तो उस इंसान के हाथ में वो शिफा आ जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपना निज़ाम मुकर्रर किया है, बेशक जो काम आपसे लेने वो मुझसे नहीं लेगा, बिल्कुल, जो काम मुझसे लेने वो इनसे नहीं लेगा। हाँ, मुंतखब कर लिया ना, कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज अगर आप मुझसे ये सवाल कर लें कि हाजी साहब तुम्हारे पास कितने लोग इलाज है, मैं जवाब देने के काबिल नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ कि लाखों दुनिया इलाज हुआ, मैं आके भी लोग मिलते हैं, जहाज़ में मिलते हैं, आके मिलते हैं कि 25 साल पहले मैं आया था, 30 साल पहले मैं आया था, मेरा ये मसला था, ये हुआ तो इलाज हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक ठीक हूँ। मैं कहता होगा ऐसा होगा, क्योंकि इतने लोगों को याद रखना मुमकिन ही नहीं है
کہ ایک وقت میں ایک دن میں کئی 100 لوگ آتے تھے، کئی 100 لوگ، یعنی صبح سے لے کے رات کو 3 ساڑھے 3 بجے تک میں فارغ کرتا تھا. بیچ میں کچھ حالات اوپر نیچے ہو گئے، اس کی وجہ سے تھوڑا آگے پیچھے معاملہ ہوا. تو اب بھی الحمدللہ لوگ آ رہے ہیں، لوگوں میں علاج کرا رہے ہیں، لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک مزید کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے گا. السلام علیکم. جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. میرے ہسبینڈ کی آنکھ میں موتیا ہوا تھا، تو ان کا جب آپریشن ہوا تو ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے، تو اس کا کچھ ہو سکتا ہے؟ اب اس میں بالکل روشنی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. حاجی صاحب فرمائیے گا. دیکھیں یہ پہلی خاتون نہیں، آپ کو لاکھوں لوگ ملیں گے جن کی آنکھوں میں تھوڑی بہت روشنی تھی، وہ اس سے بھی فارغ ہوئے. پھر آپ کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ میری عرض یہ کہ میں بڑا معصوم آدمی ہوں، دنیا کا عاجز ترین آدمی ہوں. یہ مریض کو لے کے میرے پاس آئیں، میری کوشش ہے، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مہینہ 20 دن میں کیا رنگ دکھاتا ہے، مریض کو دیکھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. جب مریض کو لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا بالکل. آپ اپنے ہسبینڈ کو لے کر تشریف لے کر آئیے حاجی صاحب کے پاس. حاجی صاحب ایک مرتبہ اور اپنے مطلب کا آپ ایڈریس بتا دیجیے. کراچی میں بیٹھتا ہوں، بہادر آباد 4 مینار چرنگی کونے پہ ڈھاکہ سویٹ ہے، اسی گلی میں اندر آئیں گے تو آگے بورڈ لگا الحاج اخونزادہ دین محمد، اور وہیں آپ اوپر آ جائیں. دوپہر 2 سے رات 8 کا ٹائم ہے، اور اتوار صبح 10 سے 2. بہادر آباد میں سیلانی والے ہم دونوں آمنے سامنے ہیں. آمنے سامنے کی گلی میں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو بہت ایزی ہے ایڈریس، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور کراچی میں رہنے والے تو ہر جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. بات ہے کینیڈا سے آتے ہیں، امریکہ سے آتے ہیں، آسٹریلیا سے لوگ آتے ہیں. ایک کالر شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سوال کیا ہے آپ کا؟ جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، میرا نام محمد سلیم ہے. جی فرمائیے. مجھے حکیم صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے کمر کے موہروں کے 3-4 آپریشن ہو چکے ہیں، اس کے درمیان میں میری جو پیروں کے پٹھے ہیں اور یہ کمر سے لے کے انگوٹھے تک نیچے تک یہ اکڑ گئے ہیں. اس سے مجھے اٹھنے بیٹھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے اور وزن نہیں اٹھا سکتا ہوں، آدھا کلو 1 کلو سے زیادہ اگر اٹھا لوں تو یہ بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے. تو اس سے پوچھنا تھا حکیم صاحب سے کہ اس کا کچھ یہ موہروں کی تکلیف حاجی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کتنے عرصے سے ہے، کتنا عرصہ ہو گیا اس تکلیف کو؟ بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی دیکھیں جیسے کہ اس بھائی نے سوال کیا، اس طرح کے لاکھوں لوگ ہیں، وہ آپ رب سے امید قائم رکھیں، اللہ سے امید نہ توڑو. 2.5 سال ہو گیا انہوں نے بتایا. 2.5 سال. اللہ سے امید قائم رکھو، اللہ پہ امید یقین ہمیں قائم رکھو کہ اللہ نے کہیں نہ کہیں تمہاری شفا لکھی ہے. میرا کوئی دعویٰ نہیں میرے پیارے بھائی، آپ 2 بوتلیں پانی لے کے آ کے علاج شروع کرو اور دیکھتے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر آپ 1 کلو وزن اٹھاتے ہو یا 10 کلو اٹھاتے ہو، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، لیکن میرا ایمان اٹل ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ تمہیں شفا ملے گی، تم ٹھیک ہوں گی. یہ سب کے لیے، ایک کے لیے نہیں، ہر کسی کے لیے. پروگرام کے آخر میں ہم ایک مشق کریں گے، اس مشق کے حوالے سے دنیا جہان میں جتنے بھی مریض ہیں، گھر میں، اسپتالوں میں، کسی مذہب سے بھی رشتہ ہے ان کا، جس کو جہاں تکلیف ہے، کندھے میں تکلیف ہے یہاں ہاتھ رکھ لیں، سر میں تکلیف ہے تو یوں ہاتھ رکھ لیں، دل میں تکلیف ہے تو آگے پیچھے سے ہاتھ رکھ لیں، گھٹنوں میں تکلیف ہے تو گھٹنے پکڑ لیں. جو میں پڑھوں میں ساتھ پڑھنا، اگر نہیں پڑھ سکتے تو آمین بولتے رہیں. اور اس عمل کو ہمارا یوٹیوب پہ چینل ہے ADM نیچرل، اس میں بھی چیز موجود ہوگی، آپ اس کو بھی جس سے استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو جہاں بھی تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھ کے آپ اس سے دیکھتے رہیں، آمین بولتے رہیں، آمین بولتے رہیں، شفا ملتی رہے گی. بے شک. السلام علیکم. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کراچی سے طاہر بات کر رہا ہوں. جی طاہر صاحب کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ میں حاجی صاحب سے پتہ کرنا چاہتا ہوں، میرا بیٹا ہے معاذ طاہر، اس کا گزشتہ یعنی بچپن سے اس کے ساتھ کوئی پہلے تو استھما کا پرابلم بتاتے رہتے ڈاکٹر، اس کے بعد ابھی یہ صورتحال ہے کہ اس کے ہاتھوں کے اوپر اور جسم پہ، پہلے پورے جسم پہ دانے آتے تھے، ابھی ہاتھوں پہ آتے ہیں اور یہ ایسا چیز کر رہا ہے، اور اس کے لکھنے پڑھنے سے بھی ایون کہ یہ قاصر ہے. ابھی اس کے ہاتھوں پہ کبھی وہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ بہت ہارڈ ہو جاتے ہیں، کبھی نرم ہو جاتے ہیں، اور ہر طرح کا علاج کرا چکے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہیں. ایگزیما ہے، ایگزیما. انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم کرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس بچے کو
आलू चावल, अंडे की जर्दी, बड़ा गोश्त, नींबू, इमली, अचार बिल्कुल बंद कर दें, चिकन बंद कर दें, बकरे का गोश्त बहुत देना शुरू करें। ठीक है। बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट की फ़ोटो स्टेट, दोबारा बोल रहा हूँ, ओरिजिनल लेके आते हैं ना, ओरिजिनल मेरे काम की नहीं होती है, फ़ोटो स्टेट जो मेरे पास रहेगी, तो फ़ोटो स्टेट लेके आएँ, 2 बोतलें पानी लेके आएँ, उस मरीज़ को लेके आ जाएँ। जो अमल मैं बताऊँ उस पर आप अमल करें, अल्लाह सुब्हाना ताला पे यकीन का अमल है कि मेरा रब ठीक करेगा बेशक इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। हाजी साहब, क्योंकि आखिरी लम्हात हैं प्रोग्राम के और हम उस मश्क की जानिब आते हैं, बिला तफरीक रंगो नस्ल मज़हब, आप कहीं पर भी हैं, दुनिया के किसी ख़त्ते में भी हैं, हाजी साहब मश्क कर रहे हैं, उस मश्क में आप शामिल हो जाइए, अल्लाह की अता से आपको शफा अता फरमाएंगे। अल्लाह। सब लोग पढ़ें, अल्लाह दर्द, तकलीफ़, बीमारियाँ, जिन जादू, मुश्किल परेशानियाँ नहीं चाहिए, शफा चाहिए, मुकम्मल शफा चाहिए, सारी कायनात के हर इंसान की मुकम्मल शफा चाहिए, पाकिस्तान के अंदरूनी में दुश्मन ख़त्म चाहिए, पाकिस्तान में शर फसाद फैलाने वाले ख़त्म चाहिए, पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात पे गालिब आ जाए, सारी कायनात इस्लाम और पाकिस्तान ताबे हो जाए, हमेशा के लिए रहे, पाकिस्तान लाखों करोड़ों साल कायम दायम सलामत रहे, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, दुनिया के सबसे बड़ा मुल्क पाकिस्तान हो, और ग़ज़वा हिंद पे पाकिस्तान सारी कायनात पे गालिब होगा और इंशाअल्लाह होना है। तो जहाँ जिसको जहाँ तकलीफ है वहाँ हाथ रख लें, अल्लाह शफा दे, मुकम्मल शफा दे, जादू करने के नाले ले मर जाएँ, उनका दिल दिमाग फट जाए और सबको मुकम्मल शफा मिल जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल आलमीन। छोड़ के दोबारा पकड़ें, जिसको जहाँ भी तकलीफ़ है पकड़ लें, छोड़ के दोबारा पकड़ें, छोड़ के दोबारा पकड़ें, छोड़ के दोबारा पकड़ें। ठीक, यही काम, यही हमारे क्या नाम है, यूट्यूब चैनल हमारा जो है ADM नेचुरल, उसमें मौजूद है। आप किसको कहीं भी तकलीफ़ है तो वो शख्स जो है क्या नाम है वहाँ हाथ रखे, तो इस तरह आमीन बोलता रहे, तो आपको उसी लम्हे फ़ौरन आराम आना शुरू हो जाएगा। ये आप बार बार कर सकते हैं, ये अमल आप बार बार कर सकते हैं, इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं है। सही। जितने भी लोग हैं इसको देख रहे हैं, जहाँ भी दिल की तकलीफ़ है, घुटनों की तकलीफ़ है, दिमाग की है, आँखों की तकलीफ़ है, ये तमाम चीज़ें इसमें कर सकते हैं और आपको हाथ शफा मिलती रहेगी। आपने सिर्फ आमीन बोलना, जहाँ रखना है वहाँ आमीन बोलना है, आपको देखेंगे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। यानी हाजी साहब का कहना ये है कि जब ये हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पे भी चला जाता है तो उस वक्त भी अगर आप इसे देख रहे हैं, रिपीट टेलीकास्ट में आप देख रहे हैं, जिस वक्त भी इस प्रोग्राम को आप देखें तो इस मश्क में आप उस वक्त शामिल हो सकते हैं बिल्कुल। और अल्लाह ताला बिल्कुल सही है। और दुनिया के किसी भी खत्ते में आप रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, कहीं पर भी आप रहते हैं, इस मश्क में शामिल हो जाइए, तो अल्लाह की अता से, अल्लाह के फजल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफा अता फरमाएंगे किसी भी बीमारी में। बस करना ये है कि जहाँ पर तकलीफ है उस जगह पर हाथ रखना है, या जो मसला है वो जहन में आपने सोच लेना है। अपनी ज़बान से बोलते हैं मेरी ये मुश्किल ख़त्म हो जाए। मुश्किल के लिए छोटी सी अर्ज़ करूँ, लोग बोलते हैं अल्लाह हमारी मुश्किल आसान कर, बिल्कुल गलत सवाल है। मुश्किल आसान सिर्फ मरने वाले के लिए मांगी जाती है, जो मर रहा है इंसान, जान उसका दम नहीं निकल रहा है, उसके लिए मांगी जाती है अल्लाह मुश्किल आसान करता है कि आज़ाद हो जाए। लेकिन ज़िंदगी में जो मसाइल की कभी मुश्किल आसान की दुआ ना मांगो, ये बड़ी बुरी दुआ है। ये दुआ मांगे अल्लाह मुश्किलें ख़त्म कर, मुश्किल आसान होती है दोबारा जाती है, लेकिन दुआ कबूल होगी, मुश्किलें ख़त्म, जान छूटी, सुकून की ज़िंदगी, यानी हमेशा के लिए उस मुश्किल से निजात हासिल हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्फाज का चुनाव सबसे आला होता है, बिल्कुल सही, और उसी का असर भी होता है। हाँ, और एक अल्फाज का और सबसे उससे पहले आपकी सोच का, क्योंकि सोच पहले आती है फिर आपके मुंह से अल्फाज अदा होते हैं। जैसे कि हाजी साहब का अकीदा है, इस अकीदे पर हाजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह उसी अकीदे के एतबार से वो काम कर रहे होते हैं कि शफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, काम बंदे के हाथ में है, कि आप एफर्ट करें, मेहनत करें, तगोदो करें और फिर उस मामले को जो है अल्लाह की रज़ा पर छोड़ दें, तो यकीनन अल्लाह ताला हमारे गुमानों के साथ है। हाजी साहब वक्त इस तरह से गुजर जाता है, दिल चाहता है मज़ीद आपसे कलाम करें, बहुत सारी आपसे बातें करें, लेकिन वक्त बहुत तेज़ी से गुजर जाता है। सफ़िया साहिबा, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला मज़ीद सेहत दे आपको। इस तरह से जितने भी लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए, हर परेशानी, आमीन सुम्मा आमीन, हर परेशानी से दूर फरमाए, आप सबके घरों में अमन सलामती अता फरमाए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान सैयदा ज़ैनब को दीजिएगा इजाज़त, ज़िंदगी बखैर, तो अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।